الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک محبت نال اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز اکابر علماء کرام بالخصوص حضرت اقدس مولانا علامہ عبد الرحمن جامی صاحب، مولانا محمد اکرم صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب، انہیں باقی برادران، حضرت حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھراوو، اور اگر آواز پہنچتی پیے اور سندیاں بیٹھیں تو میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھینی جامع مسجد علی المرتضیٰ بہلی دی ایک خوبصورت عظیم شان مسجد دی اندر اج سیرت طیبہ دے مقدس عنوان تے اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب دا من نال زیادہ رابطہ ہا تے انہیں فرمایا ساڈا روح ربیع الاول چھا، لیکن مولانا اکرم صاحب چونکہ چلے تے گئے ہوئے ہن پہ او جب تک وڈے نہ آمن اسیں پروگرام کو نہ کروں انہیں دی تشریف آوری تھے اے انعقاد تھے جنہیں لوگیں ان مسجد جو حصہ پاتے جتنی محنت کیتی ہے جتنا کم کیتے جڑے دنیا تو چلے گن اللہ انہیں واسطے آخرت دا ذخیرہ بناوے، بلکہ نبی سے فرمائے من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جڑا ایتھ رب دا گھر بنے دے اللہ ان دا گھر جنت بنے دے۔ اور یقیناً حضرت حاجی صاحب مرحوم یا عباسی صاحب خان صاحب جنہیں دا نائے گھندے پہ ہن اے لوگ اتھا جنت دے گھر اللہ دی قربت چن اللہ دا ایک گھر بنے مسجد کو تسا لوگیں آباد کیتے جیڑی لوگ مسجد اور کو آباد کریں مسجد ان علاقے دی آبادی دی دعا کریں دیئے، اور جو لوگ مسجد کو برباد کریں دیں مسجد انہیں دی تباہی دی بد دعا کریں دیئے۔ قرآن مجید وچوں جنہیں آیات دا میں سہارا کی دیں اپنی استطاعت اور طاقت دے مطابق انہیں چند گالی تمہارے سامنے عرض کریں نا۔ جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے جناب کعبۃ اللہ دی بنیاد رکھی ہوں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دوئیں منگیاں
آپاں بھی ہی وقت ان مسجد دی آبادی واسطے اویں دوئی منگنے ہیں اور اللہ نے ان دا ذکر قرآن پاک وچ کیتے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے کعبے دی بنیاداں اٹھایا. علماء نے لکھے ہی کن پہلے ایک آئے تھے وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ ابراہیم کو مختلف مقام تے امتحان ازمایا. خلیل سارے امتحان پورے کامیاب تھی گئے. امتحان کیا ہاں؟ علماء آختے ہیں امتحانے وچوں اے امتحان ہا کہ بچے ہن تا ابے کو جدا تھی بنا پیا. ابا بنے تا پتر کی گردن تے چھری رکھنی پی. کہیں ویلے حکم تھیا اپنے آپ کو جنگل بیابان بیوی تے بچے کو چھوڑو. کہیں ویلے حکم تھیا بھائی بننا پہ تا اپنی جان کو پیش کرو. یہ تمام قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوچھا گیا کیف کنت خلیلا رب دے یار کی میں بنوں؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہانا خلیل الرحمن. میرے رب میں کو آکے جان پیش کر میں بھائی چلیتی ہم، مال پیش کر میں مہمانے تریتے ہم، وطن پیش کر گھر بار چھوڑے اولاد پیش کر میں اپنے بچے دی گردن تے چھری رکھی ہم، دل پیش کر مخلوق تو تعلق توڑ تے خالق نال جوڑے جنہیں سارے امتحان کامیاب تھا. رب میں کو اپنا یار بنا بھی دیا، خلیل بن گیا. اتھا ہی ایک گال محبوب دی سیرت بھی کر دے. علماء نے لکھے کہ ابراہیم خلیل آقا اللہ دے حبیب ہیں. ایک حدیث سے چمدے نبی سے مسجد تشریف گھنے صحابہ بیٹھے آنتے گالی کریں دے بیٹھے آن. محبوب نے پوچھا کیا گالی بیٹھے کریں دے آوے؟ آکھا لگے سے سب تذکرہ بیٹھے کریں دے آسے جو اللہ آدم کو صفی اللہ بنائے، نوح کو نجی اللہ بنائے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنائے، داود کو خلیفت اللہ بنائے، عیسیٰ کو روح اللہ بنائے. سارے محبوب کو اللہ کیا بنائے؟ فرمایا میں اللہ دا حبیب بھی ہاں، اللہ دا رسول بھی ہاں. انا حبیب اللہ وانا رسول اللہ. میں اللہ دا محبوب بھی ہاں، رسول ہی ہاں. اے حبیب تے محبوب ہومان اے اتنی اعلیٰ صفت ہے اور اے اتنا اچھا مقام ہے جڑا طرفین کنو ہوتے. گال آگئی ہے تمہیں تھوڑی جی آکھاں جو کچھ صفتہ رب دین او بندے دے نہیں، کئی کم بندے دین او رب دے نہیں، او خالق آپا نہیں، او رازق آپا نہیں، او مالک آپا نہیں، آپا ساجد ہوں او نہیں، اساں شاکر ہوں او نہیں، اساں عابد ہوں او نہیں، جے اساں مخلوق ہوں او نہیں، اساں مرزوق ہوں او نہیں. جیڑا صفتہ اون دین او بندے دا نہیں، جیڑا بندے دین او رب دا نہیں. لیکن محبوبیت دی ایک صفت ایسی ہے کہ یہ ربط باہمی امت کو وجہ ست تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم کو. او محب بن دے تے سونے کو محبوب بنے دے، ولی اے محب بن دے تے ان کو محبوب بنے دے. اتنو ہی پاسو محبت برابر دی ہو دی ہے. میں محبت اللہ شاعر آدھر آدھر نو ہی پاسو برابر دی بھا لگی ہوئی ہوئے. اے ہنے دی زبان ہے. میں او زبان کھنا چلی نبی دے شان دے مطابق ہوئے. نو ہی پاسو مقام محبت برابر ہوئے او کمال محبت. تا حضور سہیں اللہ دے محبوب ہے. خلیل بھی دوست کو آکھ دیں، محبوب بھی دوست کو آکھ دیں. لیکن دوہی فرق اے ہے خلیل او یار کو آکھ دیں جائیں کنو پیار سب کچھ گھنو. خلیل تو میرا خلیلی جان پیش کر، خلیلی مال پیش کر، خلیلی وطن پیش کر، خلیلی اولاد پیش کر. خلیل کنو گھنی دے تے محبوب اون کو آدیں جب کو پیار سب کچھ نمی دے. سونا تو محبوبی ہتھیں کو کٹھا کر اسمان تے بادل جمع کرے ساں تو چہرے تے پھر
میں می وسے سا تو انگل تے اشارہ کر میں چاندر کو ٹکڑے کرے سا تو درختیں کو اشارہ کر زمین کو چیرتے تیرے قدمت بھیجے سا تو تمنا کر میں پوری کرے سا تو دعا مانگ میں قبول کرے سا تو ابو ہریرہ دی اممہ واسطے ہاتھ چاہ میں کو کلمہ پڑھے سا تو جلیبیب تے چہرے تے ہاتھ پھیر میں چوروی تے چاندر تو زیادہ روشن کرے سا تو ترٹے ہوئے بازو تے ہاتھ رکھ میں تندرست کر چھڑے سا تو محبوب جو تھوئیں کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے مانگ عمر کو کلمہ پڑھا تیرے قدمت بھی جا رہے سا میں اپنے موضوع دی طرف آؤں آخری کام میں یہاں جو خلیل جنگل بیابان سنسان ویرانے چھے شہر اوڑے ہے آبادی اوڑے ہے کلی جائے دور ہے اتھا ہی میرا گھر بڑا ایک گال یاد رکھو جیڑا مسجداں آبادیاں پہلے تھی بنتے مسجداں بعد بنے اتھا جھگڑے بھی ہوں دن چھیڑے بھی ہوں دن پریشانیاں بھی ہوں دن جت مسجد پہلے بنے تے آبادی بعد تھی بے اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھے دے زندگی دا تجربہ کئی ماحول جتا بنیاد مسجد ہو سے او لوگ مسجد دی آبادی دا ذریعہ بن سے جت بنیاد مسجد ہو سے او پورے علاقے خیر دا ذریعہ بن سے جت بنیاد مسجد ہو سے ہوں دی وجہ تو محلے آباد تھی سن ہوں دی وجہ تو شہر آباد تھی سن ہوں دی وجہ تو دنیا کی رونق تھی سے تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے این جا کو شرف قبولیت بخشی جو مسجد بنی تا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا میرا گھر بنا ہوں جت خلیل ہن ہوں ویلے دور دراز تک نہ کوئی آبادی نہ کوئی لوگ رہ دن نہ اتھا کے پانی نہ کوئی نشان سوائے ہوں زمزم دے کھو دے جڑا حضرت اسماعیل دے پیریں کو پانی نکتا رب دا حکم بناؤ ہوں ایک عجیب شے ہے جو گھر رب دا بڑھتا پہ جڑا رب ذل عرش المجید ہے فعال لما یرید ہے کائنات خالق تے مالک ہے تے گھر کے جا بندا پہ پتھر کٹھے تھی دے پین کوئی چھوٹا پتھر ہے کوئی موٹا پتھر ہے کوئی نوکیلا پتھر ہے کوئی سیدھا پتھر ہے کتنی ایک پتھر تلے وڈا ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے ڈور رکھیں کتنی چھوٹے تو اتنے وڈا ایک رکھے ایویں پتھر کٹھے کرتے کعبہ بندا پہ یہ ہن رب دی شان دے مطابق مکان نہیں لیکن خلیل بنے دا کھڑے جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکان پورا کر گیا تو سیدنا خلیل نے چند دعائیں منگیا ہونے وچوں سب تو پہلی دعا ہی جو اللہ سیاں میں جڑا گھر بنائے میں اپنی طاقت دے مطابق بنائے تو ایک کو اپنی شان دے مطابق قبول کر میری اتنی اوقات نہیں جو میں تیری آشان دے مطابق بناواں فقیر اپنی حیثیت دے مطابق استدعا کرے دے اگو امیر کو اپنی مرضی دیکھنی چاہیے کہ رب میں کو کتنا حوصلہ دیتے میں ہوں عطا کرا بلو تو رب العالمین ہے قرآن پاک نے کسے کو بیان کرے دے ہوئے فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البیت و اسماعیل حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے کعبے دے ایرے اتے چاہتے یرفعو بلند کیتے عقل مند لوگ بیٹھو مسجد دے ایرے چاہتے نے یا پہلے کھٹے آنے اللہ نے کوئی مکان نہیں بنا پہلے کھٹی دیں ول بھری دیں تے ول اتے چویں دیں نہ کھٹن دا ذکر ہے نہ بھرن دا ذکر ہے اتے چامن دا ذکر ہے علماء نے لکھے کہ آج جت کعبۃ اللہ ہے ہی جاتے اللہ نے پوری کائنات تے وجود تو پہلے جب لے آسمان تے زمین کہنا پڑی ہن اے پانی ہا اتھے ہی اپنے نور دی ایک تجلی سٹی ہی وہ ایک عرصے تک رہ گی ول رب نے اندھو تے تجلی بھی سٹی اندھے اندر ایک ابھار پیدا تھا اندھے وچو جرے ابخارات اٹھتے اٹھے اللہ نے دھوئے کو آسمان بنایا ان کو جماعت اتھے ہی زمین بنایا این سمجھو جو اول الارض او قبلہ ہے کہ پوری روئے زمین تا پہلا مرکز ہے جتو زمین آباد تھی ہے ہی واسطے ایک کعبے تا ایک نا
القرا وسطے دی امائیں جویں اولاد ماں دی طرف مائل تھیندی ہے پوری دنیا جت جت آباد ہے اے صدقہ کعبۃ اللہ دا کعبہ آباد نہ تھیندا تا دنیا چ کوئی شہر آباد نہ تھیندا اور جیڑی جاتے بنے علماء آکھدے عرش تو جڑے تجلیات آمدن او مسجد بیت المعمور تے آمدن بیت المعمور تو بیت اللہ تے آمدن بیت اللہ تو والجملے جتنے لوگیں دا توجہ کعبے دی طرف ہوندی ہے اور چارے طرف ہوندی ہے جتنا کعبہ ہے اتھیں بھی چارے پاسو نماز کھڑے پڑھ دیں تو ان دی چارے طرف ممالک ان پوری دنیا ہے منتا آج کل نیٹ دے بھی وہ پورا ایک نقشہ آیا پہ بھی کیڑے ملک دے لوگ کعبے دی کیڑی سمتن اور اتھوں کعبے دی طرف منہ کرتے نماز پڑھ دیں جملے ساری دنیا اتھیں ہی کھڑی ہوندی ہے تو کعبے دا فیض ہے جڑا ہر پاسے فیض دا پیا ہوتا ہے ایک عقیدہ سمجھنا عجیب گال دماغ چی یاد آگئی استاد جی حضرت ڈاکٹر خالد محمود سے پی ایچ ڈی لندن سڑے استاد ہن میں ہونے کنے پڑھا ڈگ سارے چیزاں پرانے دورے چ لاہور چ موچی دروازے جلسے تھے ہن عطا اللہ شاہ سے بخاری مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا غلام غوث ہزاروی یہ بڑے بڑے اکابر اور سیاسی جلسے بھی اتھے ہی تھی دھیان بندے اتھا ایک صاحب نے جلسہ کیتا کئی مکتب فکر نے سنی نہ کو بیاہا انہیں لوگیں چی دماغ ہلاون واسطے شبو سپن واسطے جی میں اج کل تو آکوں سوشل میڈیا تے اشکالات تے سوالات تے گوگل دے ہوتے تے تہارے یوٹیوب تے امدن بلا پریشان تھی تے مولویں کریم تو اے جو آکھ دے اے غلط ہے انہیں میں ایک کم کیتا وہاں کہ بھی جلسہ جاری رکھو میں آ جاتا ہوں جلسہ تھی نہ پیا سٹیج بنا بنیا کھڑا وہ جو آیا وہ آمن سے تھی این منہ کرتے نماز شروع کی تھی وہاں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تقریر کروں گا وہ ایڈے منہ کی تو وہ این کیا نہیں کریں در جو این کر کھڑا وہ ایڈے جو منہ کی تا تو لوگ یہاں کیا قبلہ ادھر نہیں وہ بلے این منہ کیتا انہیں کسی قبلہ ادھر نہیں وہ بلے این منہ کیتا انہیں کہ قبلہ ادھر نہیں بلے ایدے جو منہ کیتے سو انہیں کہ ہاں ادھر ہے تو تقریر تے باندھے ہوئے آکھ دے کہ بھی نماز تو میں نے اپنی پڑھی مسئلہ حل ہو گیا ہے کیا کہ چاروں میں چاروں قبلہ نہیں قبلہ ایک ہے سبحان اللہ نہیں وہ شریف ہو وہ کھڑو تا صحیح سبحان اللہ دے سکے اون توہار کو گمراہ کیتے کفر پکے ہونے دے تبرہ دا انداز آئے ہاں انداز اے ہوندے بے چار جڑے آکھ دو نا جو حق چار یارن اے صدیق اے فاروق اے عثمان اے علی اے میں ایک پاسے منہ کی تم ترے پاسے نہیں اندھا مطلب ہے نہ صدیق قبلہ ہے نہ عمر قبلہ ہے نہ عثمان قبلہ ہے قبلہ ایک کے جکو علی آدھو اے ہوں آکھا تو سن سبحان اللہ بیٹے آدھو میں کہتا گال کریں دو ڈر گیا بھی تو سن پتہ نہیں کیا سمجھو میری گال کو علماء پریشان تھی گئے سنی قوم میں سن ہوں دیئے جی میں اے ہیں ہنے بھی میں باہ باہ کتی ہاں سی کیا بات ہے او عالم جو آیا ہے اے جی تقریر کر گئے حیران کر گئے اور اس سارے بیچارے اپنے بھی کئی جے پاگل ہوں دیں بنا کسا ڈم دیں اسے چنگی تقریر کریں دے آج ساری مسیح تھی ہنے کی نہیں تو کو اپنے مسیح تھی سڈے او فلانا بڑا چنگا سی ہے تا بھامے ہو با لیکن تقریر ہی کر گئے یہ کوئی گالے بھی اپنا عقیدہ اپنے اکابر کو رسول اپنے بزرگ کے نال تعلق رکھو توجہ میری طرف کرو علماء نے آکھیا ہے سوال دا جواب دے منا چاہیے جواب کون دے وے انہیں آکھیا علامہ خالد محمود دے میں اتھا ایک بہت بڑا جلسہ تھا مولانا عبدالستار توسوی علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری یہ بڑے بڑے علماء تھے اکٹھے تھے مولانا محمد علی جہلندری یہ بڑے اکابر حضرات تھے علامہ صاحب نے اتھی آتے تقریر کی تھی علامہ صاحب پکھنڈ بازی نہ کی تھی جو میں ایڈے نماز کراں ایڈے منہ کراں ایڈے منہ
یہ سارے بزرگ تو صاف ستھرے سیدھے ہوندے تے آرام نال سادیاں گالی کریں۔ انہیں فرمایا بھئی میں نے دنیا گھومی ہے، فلاں ملک میں گیا ہوں، فلاں جگہ گیا ہوں، فلاں جگہ کا سفر کیا ہے، برمنگم یونیورسٹی وچوں میں اتھا پی ایچ ڈی کی تھی، میں ہندوستان دیوبند کنوں حضرت مدنی دے شاگردن اتھا میں دورہ حدیث پڑھیں، فلاں فلاں اکابر نال میرا تعلق رہے، لیکن پاکستان جملے اپن نماز پڑھ دوں منہ مغرب دے کریں دوں، لیکن جملے اساں برطانیہ نماز پڑھ دوں وہ چونکہ اتھوں 8 گھنٹے دا رستہ ہے، مکے کنوں 4 گھنٹے اگی تے وجنا پوندے، اتھوں والا اساں ایدے منہ کریں دوں، جبلے فلاں ملک پہ دوں والا ایدے منہ کریں دوں، جبلے اے پاسے ممالک پہ دوں تے قبلہ ایدو تھی ویندے والا منہ ایدے کریں دوں۔ تب میں بڑا پریشان ہم بھئی قبلہ کیدے ہے، اتھوں ایدے منہ، اتھوں ایدے منہ، اوڈوں ایدے منہ، ایڈوں اوڈے منہ، قبلہ کے تھے؟ تو فرمان لگے وال سمجھ آیا اے سمتاں ہیں، قبلہ نہیں، قبلہ او ہے جہدی طرف ہنے چاریں دا منہ ہے، او قبلہ محمد کریم کہ ابو بکر دا روخی نبی دی طرف ہے، صدیق دا روخی نبی دی طرف ہے، عثمان دا روخی نبی دی طرف ہے، علی دا روخی نبی دی طرف ہے، قبلہ ایمان محمد کریم، قبلہ عبادت بیت اللہ ہے۔ اساں اپنا ایمان بڑھامنا ہے تو صحابہ تو پوچھوں نبی دی زندگی کیا ہے، اور اساں اپنی عبادت کرنی ہے تو صحابہ تو پوچھوں جو سر ایمان عبادت تا قبلہ کیا ہے، وہ قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو میں عرضے کرے دا پہ ہوں کہ کعبۃ اللہ تعمیر تھی گیا، جب مکمل تھی گیا ان خلیل نے چند دعائیں منگیا، سب تو پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ ساری ایک دعا قبول کر، تقبل منا ساری طرفوں قبول کر، انکا انت السمیع العلیم تو سنن والا بھی ہی جانن والا بھی ہی۔ ایک قبولیت دو چیزیں توجہ سب تی میری طرف رہے، دو چیزیں، ایک تا ہے کہ اے اللہ میں تے میرے پوتر جڑی محنت کی تھی سے اے محنت کو قبول کر، دوجا جا کو قبول کر، ساری محنت قبول تھی گی، آخرت دی نجات پڑھوے سے جا قبول تھی گی، قیامت تک لوگیں واسطے ہدایت دا مرکز پڑھوے سے۔ آپاں پہلی دعا اے مسجد دی آبادی دی ایا مانگدوں، ربنا آکو چاہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ سیاں اسادے حاجی صاحب، اللہ سیاں خان صاحب، اللہ سیاں ساری جماعت، اللہ سیاں جتنے علماء، اللہ سیاں اندھے وچ جائیں جو جو محنت کی ہے ہنیں دا محنتاں بھی قبول کر، ان جا کو ہدایت دے مرکز دے طور تے قبول کر، تاکہ قیامت تک نہ ایت شرک تھی وے، نہ کفر تھی وے، نہ بدعت تھی وے، نہ کوئی رسم تھی وے، نہ کوئی جہالت تھی وے، بلکہ ایمان دا مرکز، ہدایت دا مرکز، توحید دا مرکز، کتاب دا مرکز، سنت دا مرکز، علم و حکمت دا مرکز بنا رہے۔ اے اللہ خلیل والی دعا ان جاوستے قبول کر گئے۔ دوجی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ سیاں ساکو یہ جڑے اساں دو بندے کام کیتے خلیل تے اسماعیل نے، انہیں دوہی کو اپنا فرما بردار بڑھائی رکھ، کیا اپنا مسلمین علاقہ اپنا فرما بردار بنا، جو کئی جہیں تے ڈٹھے سے جو پہلے چنگے کم کریں دن بعد گمراہ بھی تھی ویندے۔ میں سیالکوٹ ایک جلسے تقریر کران گیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے نالان، بہت بڑی مسجد ہے، یہ چھوٹی مسجد ہے، ہی کنی بڑی کھلی جام مسجد ہے جی میں اپنی مدرسے دی مسجد ہے، اور اندے باہر گراؤنڈ اپنے مدرسے کو نہیں بڑا، مسجد دا سین چھوٹا لیکن اردا گرد گراؤنڈ آ اتھاں لوگیں دے جویں بال شال کھیل دیں یا سیر کریں دیں، یہ جی جا بنی ہوئی بہت بڑی مسجد ہے۔ جلسہ ختم تھا، میں کو لوگیں آکھیا یہ بڑی تاریخی مسجد ہے، میں کہ بندی تاریخی گال کیا ہے؟ انہیں کہ مرزا قادیانی این مسجد کئی سال امام رہ گئے،
اس گال نہیں سمجھی کیا رہ گئے کیڑے دورے جنہوں نبوت دا دعویٰ کہنا کیتا ہا مسلمان ہا ہندویں دے کٹھے نال مناظرے کریں دا ہا آریہ سماج نال مناظرے کریں دا ہا بے دینے نال مقابلے کریں دا ہا مسلمانے دی حمایت کریں دا ہا ہوں ویلے اتھے کے امام ہوں دا ہا اور او جناب کئی لوگ او دے منن تے چاہن والے ہن لیکن جے ویلے او دے مقدر چ ہدایت نہیں گمراہی لکھیج گی تباہی لکھیج گی ہی واسطے حدیث چندے ایک آدمی نیکی کریں دے او جنت دے قریب ہوں دے بعض دفعہ ان کو ایسا گندہ عمل تھی دے بعض دفعہ ان دا گندہ عقیدہ بن دے بعض دفعہ شیطان ان دے ایسا مسلط تھی دے کہ ہدایت دے سارے رستے بند تھی وے دن ان دا اگلا قدم جہنم اچ ون کن دے اور بعض دفعہ یہ کہ آدمی گناہ کریں دے جہنم دے قریب یا کھڑا ہوں دے لیکن رب دی طرفوں ہدایت لکھی کریے اللہ دی طرفوں انعام لکھا کھڑے اللہ دی طرفوں کو ایمان اور ہدایت ان دے واسطے رستہ بنیا کھڑے تو وہ ایسا کم کریں دے خدا سارے گناہ معاف کرتے جنت ان دے واجب کر دے وہ گمراہ تھا جہنم اچ گیا خود بھی گیا اپنے نال قوم کو ہی گھنتے گیا تو میں عرض یہ کریں دا پیا کہ خلیل دعا منگی کہ مسلمین علاقہ اللہ سے انسا کو اپنا فرما بردار بڑھائی رکھ میں محلے دے سارے دوستے کو جنہیں دے مسجد 10 روپے کا خرچ تھا ساری جماعت کو جڑی اتنی محبت نہ لے بیٹھو اکساں جو دعا منگی کرو اے اللہ سب کو اپنا فرما بردار رکھ اپنا تابعدار رکھ اگلی دعا ہی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اے اللہ ساری اولاد چی ایک امت پیدا کر ایک جماعت پیدا کر جڑی امت مسلمہ ہوئے فرما بردار امت ہوئے اطاعت شعار امت ہوئے خدمت گزار امت ہوئے دین دی تابعدار امت ہوئے اللہ سیاسہ کو امت عطا کر میرا اپنا تجربہ یا وجدان قرآن دی روشنی اے ہے غور نال گال سمجھائے اج آپ جتنی دنیا چ مسلمان ہو اتھا میری نہیں ساری کائنات چ اگر تہاڈے کول اپنے ابے اما ڈاڈے دے شجرے لکھے ہوئے ہو میں کہندا پتر او کہندا پتر او کہندا پتر او کہندا پتر باب آدم تک تو میرا تجزیہ ہے جو جتنے لوگیں کلمہ پڑھا ہویا ہے کوئی ایسا کہنی جڑا ابراہیم دی نسل وچوں نہ ہوئے ابراہیم کو ہٹاتے اتے باب آدم دی اولاد بندہ ہوئے تے تلے مسلمان نہ ہوئے این ہو نہیں سکتا تلے او مسلمان ہوئے این ہو نہیں سکتا جب تک ابراہیم دی نسل تو نہ گزرے جو خلیل تو آئے چاہ کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ہی وستے اسماعیل دی اولادے تا ابراہیم دی نسل تھی اسحاق دی اولاد تے ابراہیم دی نسل ہے یوسف دی اولاد تے اسماعیل دی نسل ہے اسحاق دی یعقوب دی اولاد تے حضرت ابراہیم دی نسل ہے حضرت موسیٰ دی اولاد تے ابراہیم دی نسل ہے یہودین تے ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچوں عیسائین تے ہنیت بھی کئی قبائل حضرت سیدنا ابراہیم دی اولاد وچوں جڑے لوگ آج مسلمان تھی دے پن یا قیامت تک جڑے کلمہ پڑھ سن سارے ہوئے ہو سن جڑے ابراہیم دی اولاد وچوں اساں مولوی تے ایک طنز دے طور تے ایک جملہ آکھیا میں دے ملا دی دوڑ مسجد تک سنے ہوئے کہ نہیں تو کو دیں اچھا اے طنز نہیں اے حقیقت ہے کیوں جو آدمی جو کم کریں دے اپنی نسل واسطے بھی وہ پسند کریں دے ڈاکٹر بیٹھے این دی دوڑ ڈاکٹری دی دکان تک انجینئر بیٹھے دوڑ انجینئرنگ تک پروفیسر بیٹھے دوڑ کالج تک دکاندار بیٹھے دوڑ دکانداری تک ذمہ دار بیٹھے دوڑ ذمہ دارے تک جیڑے فن چھے اون دی دوڑ اترے تک جیڑا دین نال وابستہ ہے اون دی دوڑ دین دے مرکز تک ایک خلیل دی دعا ہے کہ تہاری دوڑ مسجد تک کہ ربا جڑی میکوں اولاد دے میں ومن ذریتنا امتم مسلمت لک ان کو مسلمان امت بنا ان کو کعبے والی امت بنا ان کو مسجد والی امت بنا ان کو ہدایت والی امت بنا
خلیل دی دعا دا نتیجہ ہے. ان تو ایک کال میں بھی کرنا چاہتا، توجہ کرو، بڑی عجیب ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے سندھ فوت تھی گئے، حضرت مولانا پیر عبد الکریم بیر شریف والے قریشی ہیں، حضرت حال جوید خلیفہ ہیں اور قادریہ سلسلے دے بڑے اللہ والے ہیں. میں انہیں دی زیارت کی تھی جلہ میں ملن گیا ہوں بلے بہت ضعیف العمر ہیں، اور میں انہیں دی زندگی دا ایک عجیب واقعہ تو کل سامان حیران تھی ویسے ہوں. آج کل تو ہر کوئی نال کھڑے کری تے موویاں بڑے دا بیٹھا ہوں دے تے فوٹو چھکے دے بیٹھے ہوں تو ہن تو مفتیں دے فتوے آمن پہ گئے. انہیں پوری زندگی تصویر کہنا بنائی ہی تے کہیں آکھیا سی میں پیسے دیتا حج کر رہا ہوں، جے ملے گئے انہیں آکھے سی فوٹو چھکنا پوسے جو پاسپورٹ بڑھ سے. فرمایا حرام کام کرتے میں دین دا کام نہیں کرنا چاہتا، جو ایک گناہ کر رہا بلا تصویر چاہتے نبی دے روزے تے خدا دی گھر میں اے جا کام نہیں کرتا. میں جڑی شاید سامن چاہتا وہ عجیب طرز بزرگ. میں انہیں دی زیارت واسطے گیوں بنتے ملیوں، خیر خیریت تھی، پوچھو نہیں کتھوں آئے. مدرسہ MC خان پور دین پور شریف ضلع رحمیار خان. میرے کو فرمانے لگے مولوی صاحب چھڑا واز کریں دو یعنی تقریرہ کریں دو یا کوئی دین دا درس بھی بنائے ہوئے، یعنی تمہارا کوئی مدرسہ بھی ہے. حضرت مفتی غلام قادر صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں دے بال مفتی مولانا عبداللہ صاحب بے بھی ڈھیک ساری حضرات اکثر خان پر دین پر آمن تو میرے مدرسے حاضری دا شرف بخشیں دن میں کنی آمدن. اور میرا مدرسہ خان پور دا پرانا تبلیغی مرکز ہے، ہون مرکز نما بنے سادے ہوں مرکز ہے. میں حاجی عبدالوہاب صاحب، حضرت مولانا جمشید صاحب، حضرت مفتی زین العابدین، یہ پرانے جتنے بڑے اکابر ہیں سارے اتھائی امتحان تے اسٹیشن تو پونڈ ٹورتے امتحان جو اسٹیشن بالکل قریب ہا. اسا ہون ونیو ہا انہیں کو گھننا ہوا ولو انہیں دے بیانات تھے تو وہ تبلیغی مرکز میرا مدرسہ ہے. میں حضرت کو آکھم سی میرا مدرسہ بھی ہے، اتھا قرآن بھی بچے پڑھتے ہیں، دین دی تعلیم تھی دیئے میں ادارہ بنایا ہے. حضرت نے ایک گال کی تھی جڑی تو حق کو سامنے. میں جذباتی تقریر نہیں کر سکتا، میں مریض آدمیاں اور میں چکوال تو لمبا سفر کی تم میرے اندر ہی حوصلہ نہیں کہ میں کوئی جوش یا جذبات دی تقریر کراں. جتنی اللہ توفیق دیندہ پہ تو سمجھیندہ پہ. حضرت میں فرماون لگے کہ مولوی صاحب سندھی بولندیاں، مولوی صاحب جیڑا بندہ قرآن دا درس بنا گھنے وہ اپنے نسلیں دا ایمان محفوظ کریں دے. سارے کو اپنے نسلیں دا حاجی محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ میں ڈرکدہ ہوں ضعیف العمر بڑھڑے ہڈیں دا ڈھانچہ کمزور لیکن کم جو تھی دا پہ سارا دین ڈپارے کو تپتی دھوپے جوان اتھے نال کھڑے چھا. اے اندہ کیا کمال ہے جیڑا کچھ ان کتے اے ایمان محفوظ کر گئے. اج پتر دین تے عالمین، دوہترے عالمین، پوترے عالمین، جماعترے عالمین، خاندان عالمین، سینکڑا بچے پڑھتے پین. اج اے مسجد بنی کھڑیے، اتھا مسجد بنی کھڑیے، پتہ نہیں کت ہی دے ادارے چلتے پین. اے اوے کے نسلیں دا ایمان محفوظ تھی گئے. ہی واسطے اپنے تعلق کو مسجد تے مدرسے نال رکھو تاکہ تمہارے نسلیں دا ایمان محفوظ تھی گئے. سارے اندر جڑے نمیاں بیماریاں ہیں نا انہیں بھی چوہے کہ سڑا بال سکول پڑھتے مسجد کہنا ویسے مولوی ٹیوشن پڑھا آوے. میرے نزدیک مولوی بدبخت ہے جڑا اللہ دے گھر کو چھوڑتے کہیں دے دروازے تے قرآن پڑھا. دنیا دارو تساں رب دے در تے آؤ تے رب دے در والا تیرے در تے کیا واسطے آتا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ساری اولاد وچ امت مسلمہ پیدا کر تاکہ پورا نسلہ ہدایت دیتے رہیں. اے دو نال اندہ ایک تریجہ حصہ دعا دا اندہ تعلق حج نال ہے. کیا نال ہے؟ اندہ ہوتے میں ہی واسطے نہیں تقریر کرے دا کہ حکومت آلی حج بند کیتی کھڑی ہے، نہ تسا میں دے پیو نہ میں ویندہ پیاں. بلا جدہ کہیں دا دل کرے جو میں حج تے وجنا ہے
تے حج دے فضیلتاں سنا تے حج دے مسائل سمجھاں تے حج دی عظمت تے احکامات سنا بلا سڑ گنائے تے بلا تے سنا دے سا جے تے صحت تے زندگی ہے تو نال یاری نبھدی پی ہے میں نبھیدا تو سائیں پیار کریں دو اور نبھے دو اللہ سب کو جزائے خیر دے گا۔ اگلی آیت ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، آخری غالب ہے آخری آیت ہے۔ اے اللہ ایک گھر بنا دی دن پیدا مکان بنائیں اپنی قبولیت کی دعائی منگی ہم اپنی اولاد واسطے امت مسلمہ ہونے کی دعا منگی ہم اے اوہ دعا ہے جنہ نتیجہ ہے کہ حضور نبی بنیں محبوب دی امت مسلمہ بنیے کعبہ ہی امت مسلمہ کنے ہے حج امت مسلمہ کنے ہے ابراہیم دے نشانہ امت مسلمہ کنے ہیں طواف امت مسلمہ کنے ہے عمرہ امت مسلمہ کنے ہے کعبہ امت مسلمہ کنے ہے دخول غیر مسلم ممنوع حدود حرم دے قریب بنیو اتھا باروں بورڈ لگے کھڑے ہوں دن غیر مسلم اندر نہیں بن سکتا جائے خلیل نال تعلق نہیں جوڑیا جائے محمد کریم نال تعلق نہیں جوڑیا ان کو حدود حرم ونجن دی اسلام اجازت ہے آج اگر حرم تے بیت اللہ محفوظ ہے تو مسلمانی دی برکت نال سارے کو کیا دی وجہ تھا تے توہادا سادا قبلہ بیت اللہ ہے آپا ہوں قبلے دے محافظ سے اے ابراہیم دی دعا دی برکت نال آخری دعا ہے کہ اللہ سے گھر بنائیں ہون میں کوئی دے واسطے استادی دے نظام تعلیمی دے شگرد پہلے مان چکے ان کے امت مسلمہ دے لیکن اتنا سوچانے والی شے بڑی عجیب ہے کہ خلیل نے شگرد پہلے منگن استاد بعد اچ منگے ربنا وبعث فیہم رسولا اے نبی سے دی آمد دی دعا ہے اتھا امت ذریتنا امت مسلمت اللہ امت واسطے دعا ہے امت پہلے نبوت بعدچ اس شگرد پہلے استاد بعدچ مرید پہلے مرشد بعدچ غلام پہلے آقا بعدچ سردار جناب مقتدی پہلے امام بعدچ حالانکہ عقل اے آکھ دیے جو درجہ تو حضور دا زیادہ ہے ابراہیم پہلے محبوب کو منگے ہاں پیچھے امت کو منگے ہاں گال میری سمجھ نہیں دی پی لیکن خلیل میں کیوں کی تھے کیونکہ خلیل رب دا یار رہا کیونکہ رب سکھایا ہی میں دعا مانگ ہوں ہی دے ہوتے ایک گال تو کو سامن چاہنا کیوں میں سکھایا سمجھاون واسطے آدم تو سا لمبا جلسہ کیتے میں اگر آتے تھا کلہ بیٹھا رہا تے تو سا بچو کوئی نہ ہوئے تو کہیں کو فائدہ تھی سے کوئی نہ آوے تو میری تقریر کون کو سن سے امام ہوئے مقتدی نہ ہوئے نماز کنہیں کو پڑھے سے استاد ہوئے شگرد نہ ہوئے سکھے سے کنہیں کو پیر ہوئے مرید نہ ہوئے اور راہ کنہیں کو دسے سے نبی ہوئے امت نہ ہوئے ہدایت کہیں کو دسے ہی واسطے پہلے امت منگیے ول نبوت منگیے پہلے جماعت منگیے ول صحابہ منگن پہلے غلام منگن ول آقا منگن پہلے محمد دے یار منگن ول محمد کریم کو منگن مولانا زکریا شیخ الحدیث نے لکھے جو جیویں نبی سے ہی خلیل دی دعائیں ایویں سارے صحابہ ابراہیم دی دعائیں جیڑا حضور کو خلیل دی دعا نہ مننے او قرآن دا منکرے ایویں جیڑا صحابہ کو خلیل دی دعا نہ مننے او ہی قرآن دا منکرے تے جیڑا قرآن نال انکارے قرآن کو نہیں منے دا وہ کتنا بڑا مومن بنے وہ مرتد تو ہو سکتے مومن نہیں تھی سکتا تا خلیل کو نے آخری دعا منگی جو اللہ سے اتنا گھر بنائیں مسجد بنائیں جنہیں مسجد بنا تے مکمل کتی ہو سوے انجھر بندی پی ہوں بلے ایک نماز میں تھی پڑھ گیا تے جنہیں بنا تے پوری کتی ہو سوے کوشش کتی ہو سوے جو ہن امام لبو ایجا استاد ہوئے جنہیں سویل کو قرآن دا درس لے ایجا ہوئے جڑا سمجھدار ہوئے ایجا ہوئے جڑا عالم ہوئے ایجا ہوئے جڑا مفتی ہوئے ایجا ہوئے جڑا ہنے کو دین دے مسائل سمجھاوے وہ جا لبیا یا بیکار لبیا سارے بولو نا ہر رات میں دی کوشش ہوں دی چنگا استاد لبا خلیل کعبہ بنائی استاد کے جا لبھیندا پی
آکے سے ربا جی میں گھر بنائیں استاد بھی ہوں دی شایا نشان دے ربنا وبعث فیہم رسولا ات اپنا رسول مبعوث فرما مکان بنائیں مکین عطا کر بیت اللہ بنائیں رسول اللہ عطا کر مدرسہ بنائیں مدرس عطا کر درسگاہ بڑھئیں معلم عطا کر ادارہ بنائیں منتظم عطا کر بیت اللہ بنا چکیا محمد الرسول اللہ عطا کر دے. این دعا نے 4 عقیدے سمجھائیں. کتنے؟ بڑی مختصر جی گال ہے. 4 عقیدے. سب تو پہلا عقیدہ یہ ہے جو آدم تو عیسیٰ تک کہیں نبی واسطے کہیں نبی نے اندھی نبوت دی دعا نہیں مانگی جو ایک نبی بنا. ابراہیم علیہ السلام دی اولاد کہنا ہی لیکن این کہنے کیا اللہ سے ہمیں کوئی نبی دے. این آکھے نے رب حب لی من الصالحین اللہ سے ہم کو نیک اولاد دے دے. زکریہ دی اولاد کہنا ہی حضرت یحییٰ خدا پتر دیتے نبوت ہی دیتی ہے لیکن نبی نہیں منگیا ہے. زکریہ نے آکھے سے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین مگر جدہ خلیل دی حضور دی واری آئی ہے آمد تو 2500 سال پہلے کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے خلیل آکے عرش والا ربنا وبعث فیہم رسولا سارے کو بن منگے بھیجی محمد کو میری دعا بناتے بھیج دی. ہی واسطے صحیح فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم میں اپنے دادے ابراہیم کی دعا دا نتیجہ ہاں جڑا کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے منگے آنے اج خدا میں کو دی دعا بناتے بھیجے. اتنی ایک گال اگر سمجھ آ ونجے تو سکھی جیے وہی سمجھ گنو. اللہ دے محبوب ایویں نمی دیتا جیتے خلیل کو ازمایا کہنی جان گھنتے مال گھنتے وطن گھنتے اولاد گھنتے دل گھنتے سب کچھ گدھم کعبے جہاں گھر بنوائیں ول آکھم ہون مانگ ول او منگے تے دیتم. ہون ذرا تو سمجھ اللہ تے کو سمجھا گئے. آج کوئی دنیا چی میں خلیل بنے جویں اون جان دیتی ہے ایویں کوئی جان دے وے جویں اون مال دیتے ایویں کوئی مال دے وے جویں اون وطن دیتے ایویں کوئی وطن دے وے جویں اون اولاد دیتے ایویں کوئی اولاد دے وے جویں اون کعبہ بنائے ایویں کوئی کعبہ بناوے. تو نبی کوئی اپنے واسطے صداوے نہ کوئی بنا سکتے نہ محمد کو آپ کنے کوئی صدا سکتے. دوجھا مسئلہ جڑے تھی سمجھم دے وہ بڑا عجیب ہے. آدم تو عیسیٰ تک سارے پہلے آئیں چرچے بعد اتھن حضور قدم تا سب تو 6 کڑے چ رکھے چرچے سب تو پہلے تھے. کائنات دے وجود چامن تو بھی پہلے اللہ نے انبیاء دے روحیں کو آکیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. خلیل کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے کھڑا منگ دے. موسیٰ امتی بڑھن دی تمنا کھڑا کریں دے. عیسیٰ علیہ السلام آمد دا بشارتاں کھڑے دے دن. سارے پہلے چرچے بعد حضور اے سب تو آخر چن چرچے سب تو پہلے. تریجی چیز پوری توجہ دعا منگیس وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ سیاں جڑے اساں تھیں ایسے نا میاں اسماعیل ہے میری بیوی حاجر ہے سادے وچوں او نبی دیویں. اللہ فرمائے میں نا انصاف نہیں جان توڑے میں مال توڑے میں وطن توڑے میں قربانیاں توڑے میں منگے تے میں دیواں جبریل کو میں کو منصف کون کیسے ہے. ہی واسطے رب دے والے محبوب کو بھیجے ساری کائنات وچوں انسانے کو چونیس انسانے وچوں انبیاء کو چونیس انبیاء وچوں خلیل کو چونیس خلیل دے 2 پترے وچوں اسماعیل کو چونیس اسماعیل دے کئی قبیلے وچوں بنو کنانہ کو چونیس انہیں وچوں بنو قریش کو چونیس قریشیں وچوں بنو ہاشم کو چونیس ہاشمیں وچوں عبد المطلب کو چونیس عبد المطلب دے 10 پترے وچوں عبداللہ کو چونیس عبداللہ دے گھر محمد الرسول اللہ کو چونیس. چوتھی چیز اللہ سے محبوب امسنتا انسانے بچوں
لیکن جا کیڑی ہو سے بہلیے چو سے ہندوستان چو سے عراق ایران چو سے شام فلسطین چو سے اللہ فرمائے نہیں جت خلیل منگے ات ہو سے ہی واسطے جمل حضور دی آمد دا وقت ہے اللہ نے پوری کائنات وچوں جب بھیجن دا فیصلہ کیتے عجم نہیں عرب کو چونے سے عرب وچوں حجاز کو چونے سے حجاز وچوں مکے کو چونے سے مکۃ المکرمہ اج حضور دی ولادت دی جا ہن بھی اتھی کھڑی چی محبوب تو ایتھا ابو بکر بنو تیم تو تیرے قدمے چ عمر بنو عدی تو تیری غلامی چ عثمان بنو امیہ تو تیرے کل علی بنو قریش کنو تین کنے سلمان فارس کنو تین کنے ابو ہریرہ یمن کنو تیرے کل جبریل سدرۃ الہ تین کنے براق جنت تو اترتے تین کنے ساری کائنات تیرے قدمے چ تو سارے کو گھنتے خدا دے درتے آخری گال بھائی نصاب تعلیم کیا ہو سے پڑھامنا کیا ہے فرمایا ات محبوب چار کم کر رہے ہیں اے اعمال مسجد سر تبلیغ والے ایک محنت کریں دے رہا دیں وہ دن بھی مسجدوں کو مسجد کے اعمال سے آباد کریں ہی دعا پوری تبلیغ دی زندگی دا نچوڑے ہوئے تبلیغ علیہ آدھر قابلیت شرط نہیں قبولیت شرط ہے ہی واسطے خلیل نے قابلیت دی دعا نہیں منگی میں تیرا خلیل ہاں میں تیرے واسطے جان لیتی ہوں میں تیرے واسطے فلاں کیتے ہیں میری دعا ضرور قبول کرنی پوسی نہ اللہ سے ہاں میں کوئی قابل نہ بس تو میری دعا کو قبول کر گئے ہی واسطے اللہ دے ہاں قبولیت دی دعا منگی کرو دوسری چیز ہے پوری توجہ میری طرف کرے سو دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جڑے نصاب تعلیم دیتے وہ مسجد دی آبادی والے یہ جڑا اپنا نمازاں پڑھتے نا 20 منٹ دے بعد سارے کو مسجد کو گھڑتے باہر تالے مار چھڑے دو تو مسجد والا ویران پی رہ دیئے بے آباد تھی رہ دیئے ذکر تو محروم تھی رہ دیئے یہ آپاں گناہگار بندے سے مسجد تا جائی ہوئے جڑی ہر ویلے آباد ہونی چاہیے مسجد تا جائی ہوئے جندے وچ ہر ویلے رحمت نازل تھی جائے ویلے او مسجد کوئی قرآن پڑھتا نظر آوے کوئی تلاوت کرے دا نظر آوے کوئی تسبیح پڑھتا نظر آوے کوئی ذکر کرے دا نظر آوے کوئی سجدے کرے دا نظر آوے ایک گال آدم بڑی عجیب ہے یاد رکھے سو ایجاد نائے مسجد کیا مسجد دمانا ہے سجدے دی جا سارے کو سجدے دی نہیں تو چھڑا سجدہ تھی دے یا قیام بھی تھی دے تو اندھنا قیام کہا کیوں کہنی اندھے وہ سجدہ تھی دے یا رکوع بھی تھی دے تو اندھنا مقام رکوع کیوں کہنی اندھے وہ سجدے تھی دے یا تشہدی تھی دے اندھنا مقام تشہد کیوں کہنی مسجد کیوں ہے حدیث چمدے جو بندہ رب دے سب تو زیادہ قریب ہوں بلے ہوں دے جو جملے کھڑا تھی دے اندھی پیشانی سب تو اتے ہوں دیئے اور غرور تے تکبر دا ذریعہ میں میرے سامنے یہ جملے جھکتے سر تے رکھے دے تو اچھی شے سب تو جکی جملے تھی دیئے یہ تلے زمین تے نیم دی حدیث چمدے جملے سجدہ کری دو تو آدھا متھا خدا دے قدمے دے اتے ہوتے ہیں اور جائیں کو رب دے قدم سر جھکامڑ واسطے مل بنیے ان کو ہی کرو بڑی جا کیا ملی ہی واسطے دنائے سجدہ کیا سجدہ تا سجدہ سجدہ تا سجدہ جے سجدہ کہنی تا والے سجدہ ہی کہنی عبدالکریم شاہ مرحوم اپنی تقریر نے آدھا تا شاہ واسطے ہاں جو سر سید دا سجدے چ سجدہ ہے بن سجدے سید سجدہ نہیں لیکن میں تو حق آدھا سر مومن دا سجدے چ سجدہ ہے بن سجدے مومن سجدہ نہیں دنیا دے درباریں دے کو جھکیا کھڑی
قبریں دے اگو جھکیا کھڑی چودریں دے اگو جھکیا کھڑی ملکیں دے اگو جھکیا کھڑی نوابیں دے اگو جھکیا کھڑی دنیا داریں دے اگو جھکیا کھڑی جہاں دے اگو نبی جھکے ہوں دے اگو کیوں نہیں بھی جھکدا جہاں دے سامنے ساری کائنات سر لگوئے ہوں دے اگو کیوں نہیں بھی جھکدا جہاں تیری پیشانی کو اتنا اچھا بنائے ایک ہوں دے اگو جھکا چاہے بنائے ہی واسطے ادنا مسجد سجدے دی جائے اللہ تے ہاں سب تو زیادہ پسندیدہ شے ہے ایک حدیث چمدے صحابہ کیا سائیں قیامت اللہ تساں رب دے قربچ اساں گناہگار پتہ نہیں کتھوں سو ایتھ ساری تہارے بغیر نہیں نبدی اوتھ کی میں نبزے اور محبوب دا جملہ سنو تے دل تے لکھو جا فرمایا یارو جے اتھ میرے نال رہن چاہ دو تا اعنونی علا کسرت السجود میرے نال سجدے دی کسرت والی معامنت کرو جی میں رب دے در تے جھکدا ایویں جھکن شروع کر دیو قیامت اللہ خدا تو کو میرے کول کلا کہنا کرے سے نبی دا قرب چاہتی تو سجدہ ہے رب دا قرب چاہتی تو سجدہ ہے اعمال مسجد وچوں سب تو پہلا عمل ہے یتلو علیہم آیات قرآن دا پڑھنا تلاوت اتھاں کلاس لگی ہوئی ہے دو ٹائم کلاس لگ دی ہے میں اہل علاقہ کو اکساں اپنے بچوں کو بھیجا کرو اور جڑے وڈے لوگ بیٹھو چٹے ڈاڑے والے دکاندار محلے والے مسجد والے قرب و جوار اور مسجد دے ماحول والے تے آپاں قرآن پرانے دور دا پڑھیا ہویا ہے ساکو تلفظ دی ادائیگی دا پتہ نہیں لگدا سادہ سین دا صاد دا فرق دا پتہ نہیں لگدا کاف دا قاف دا فرق پتہ نہیں لگدا آپ کو تحاکور میں کو زیادہ زیدہ زوادہ تے زویدہ فرق پتہ نہیں لگدا تو قرآن پڑھتے ہیں غلطی تھی ویندی ہے معنی بدل ویندے بعض دفعہ آدمی کفر چلا ویندے اپنے آپ کو وڈے لوگ تیار کرتے اتھا پڑھیں دا کون ہے پڑھاون کون ہم دے جڑے کاری صاحبی ہم دے میں اسے مدرسے دا ہے میں اون دی منت کریں دا تے مولانا کو منت کریں دا جو ادھ گھنٹہ تعلیم بالغان دا رکھو اتھائیں جیڑے بڑے بڑے لوگ بیٹھو سمجھدار قرآن کو صحیح پڑھن سکھن شروع کر دیو کرے سو بھئی باروں تو جڑے آئے بیٹھو جڑے ہی محلے دنوں ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ 2 3 4 تو پوری جماعت مان گئے جماعت تا میں تیار کر دیتی ہم چونہ امیر جو کون پڑھے سے امیری مضبوط ہوئے جڑے ہی نے دماغ دے مطابق انہیں کو پڑھا سکے وہ ایک کاری سے پڑھا میں تاہیں ٹھیک ہے توہارے بھی چکے بھیرا پڑھاوے تاہیں ٹھیک ہے انہیں دا بچہ مفتی سے پڑھاوے تاہیں ٹھیک ہے قرآن کو درست کرو پہلا کام دوجہ یتلو علیہم آیات تلاوت دے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب قرآن دا معنی سکھو آج میسیج ہم دے بھی بندے کو سکھیں لکھیں دوں اندھا کیا مطلب ہے کیا معنی ہے کیا واسطے ہے کیا آکھتے ہیں رب 3 سپارے دا قرآن بھیجے ساکو پتہ کہنی کیا ہے یہ قرآن یا قسم ویلے یا تویز لکھن ویلے یا کوئی مر گئے تو ہوں دے نال رکھن ویلے قرآن دی توہین کریں ایک قرآن سینے چاون والے تھے عمل چاون والے نماز جو پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین رب نال کیا گالی کھڑا کر دی تب میں گزارش کری ساں کہ فجر دی نماز دی بات تا ترجمے دا درس ہے مفتی صاحب نے بیٹھے ہی ہے یا بھاج گئے اگی تے آئی تھا یار آج لوگوں کو میں دساں جو جڑا دین دا کم کریں دے اللہ کو کتنی عزت لیں دے اے تھا کہ درس لیں دے چیڑے لوگ فجر پڑھ دو صرف انہیں دا درس سنیا نہ کرو اپنے اگوی قرآن کھولتے بیٹھے کرو بھی آج کیڑی آیت دا درس لیں دے پہن تو آپ کو پتہ لگے جو این آیت دا معنی آج سب کو سمجھائیں نے
تے تمہارے دماغ وچ کم کار کریں دو ہیں رہ بنو کہ اسا مسجد تو باہر جو بیٹھوں سکو میرے کل میں مغرب دے بعد اپنے مدرسے درس دینا تے میرے کل ایو جے ڈاڈے ڈاڈے بڑھڑے پڑھتے ایک بڑھڑا ہے حیران تھی سو بالکل کچھ اگر پڑھا ہویا اور ان دی کاٹھیں دی ٹال ہے لکڑی دی میں کو ایک جاڑے ایک بندے آتے دسایا میں حیران تھی گئوں وہاں کسی مغرب دے بعد ہی تھا جڑا سبق پڑھ ویندے نا ان کو لفظیں دا پتہ لگے نہ لگے گال تو سمجھ آمدی ہے دکان تے جیڑا آدمی کاٹھا گھنن دے ان کو نال بلا تے اوہ تقریر سندا بیٹھا ہوں دے جو آج استاد جی اے مسئلہ دسائے سود دا اے مسئلہ دسائے نے تجارت دا اے مسئلہ دسائے نے نماز دا اے مسئلہ دسائے نے بھئی تہاڈی گویا صدقہ جاری آئے ہے اتھوں سکھتے ونجوں تے گھر وچ بچے کو تے بالے کو سکھایا والحکمہ حکمت دا معنی نبی سی دی سنت اور طریقہ قرآن طریقے نہیں رب دا کلام ہے طریقہ نبی دی عملی زندگی ہے بھئی پانی پیمنا ہے طریقہ کیا ہے کھانا کھامنا ہے طریقہ کیا ہے کپڑے پامنے ہیں سنتہ اور طریقہ کیا ہے سرما پامنا ہے طریقہ کیا ہے عمل کرنا ہے طریقہ کیا ہے جتی پامنی ہے طریقہ کیا ہے مسجد داخل تھی بنا ہے اوندا طریقہ کیا ہے باہر نکلنا ہے اوندا طریقہ کیا ہے چھوٹا جا رسالہ مل دے تعلیم الاسلام اگر وہ وڈے کو پڑھاون شروع کر دیو یا بچے بھی ان کو پڑھیں تا اندے نال عقائد بھی سمجھم سن اعمال بھی سمجھم سن حضور سے جا سنتے ہی سمجھم سن آخری کام میں ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ مسجد پاکیزہ جائے جڑا ایتھا امدے وہ پاک تھی دے اندھا عقیدہ ہی پاک بن دے اندھے عمل بھی پاک بن دیں اندھے اخلاق ہی پاک بن دیں نماز تے آئے بد اخلاق ہے نماز تے آئے بد عمل ہے نماز تے آئے بے دینی آلی کار ہے نماز تے آئے قرآن حدیث علماء دے خلاف زبان کھولیے رب ایجے آدمی کو پاک نہیں کریں دا جڑا اتھو نیت کرتے آوے جو میں پاک تھی من میں دا پیاں اللہ ان دے دل دے سارا غلاس نہ گھٹتے ان کو پاک کر چھوڑے اے ابراہیم علیہ السلام نے دوئی منگیا ہون ایک گال تو ہارے نال کرنی ہے تھکتا نہیں وے گئے میں تھک گیا چونکہ میں مریض آدمی ہوں او یہ ہے کہ میں تمہارے کل کچھ چندہ نہیں منگنا لیکن ترغیباً ایک گال کریں دا پیاں اتنی خوبصورت مسجد بنائیے وے اتنا بڑا مدرسہ تو نال بنا کھڑے ہی نہیں تمہارے کل 10 روپے نہیں کی منگے اللہ توفیق دے دا تو سا دے ہم دے آوے ترغیباً بندہ آنکھ دے دے پندہ کہنی میں تو آپ کو ترغیباً آنکھنا کہ اتنی خوبصورت مسجد بنائیے وے ان مسجد اندر ماربل لگ بنیں تلے پتھر لگ بنیں تاکہ صاف ستھرا ماحول بن بنیں اور جندوتے جیندہ جتنا پیسہ خرچ تھی سے سب تو بڑا صدقہ جاری ہے جب تک عبادت تھی دی رہا سے جب تک قرآن پڑھی دا رہا سے جب تک نماز تھی دی رہا سے ان دے کھاتے صدقہ جاریہ لکھی دا رہا سے سارے مدرسے دی مسجد بن دی بھی وہ 60 فٹ لمبی ہے 40 فٹ چوڑا اندہ حال ہے ولی میں اگو 3 صفحے دا برام دے ولگو 10-12 صفحے دا سہنے ولگو وضو خانے جی میں مدرسے ہوں دن مسجد سارے محلے دی ایک خاتون آئی ہوں ویلے وہ 400 روپیہ چاہی وہاں کہ اے تو آپ کو پتہ ہے میں بیوہ ہوں میں کہ جی میرے بالی یتیم انتے پڑھ دے تو ہارے کو لیں ٹکوری تساں دیں دو کپڑے تساں گنا دیں دو جی میں ایسا مدرسے چ دیں دو بالیں کو سال کوشش کریں دو دفعہ جوڑے دے دیتے سردیں دا لے دا گرمیں دا لے دا آج کل سردیں دا موسم ہے تو جرساں وغیرہ بھامیں لنڈے وچوں گرنا ہوں بالیں کو کوشش کریں دو پوا دوں روٹی شام سویل مدرسے وچوں بچے کھم دیں وہاں کہ میں کرتا اپنے کھامڑ دے کہنا ہم جدہ دی مسیح تساں شروع کی تھی ہی میں رب تو منگ دی ہم جو اللہ سے ہمیں کو اتنے پیسے دے جو میں ایک سیمٹ دی بوری تک نہ دے وہاں لوگے دے گھر میں دیاں تھاں دھو دیاں انہیں دے کپڑے دھو دیاں انہیں دے گھریں بہاریا دے دیاں انہیں دے بچے ہوئے ٹکر چام دیاں تے اپنے دھیری تے بالے کو کھمیں دیاں میں اتھوں 2-4 آنے کٹھے کرتے یہ 4 روپے 400 روپے کٹھا کیتے میں
جو سیمٹ دی بوری گھنتے مسجد دلا دیوائے اور تو حیران تھی سو میں اندھے او پیسے جڑے گھنتے نا اندھی سیمٹ گھن کر ہی تھے اندھے اہتمام نال کھڑے تھی تے اندھا پلستر کروایا میرے دل لچ اللہ گال سٹی کہ کتنی نیکی کیتی ہے اور کتنا دے دل لچ رب دی یاد اور خوف اور رب دے گھر دا احترام ہے میں تو آپ کو آدھا ہوں کہ بھئی اندھو تے پتھر کتنا لگ رہا ہے میں تو مستری کہنی میں کو اندازہ نہیں تو ہارے بھی جو کہیں کو اندازہ ہے تا نہ سوچا تے اندھا اندازہ ہی نہ سوچا میں انہیں کو درخواست کریں دا گھندہ نہیں بھی لکھوا دیو تو آجا فصلہ بھی تیار ہیں صرف 4 لاکھ بلا تو کچھ جی کہنی ہاں آج کل شے کیا ہے لاکھ روپیہ پیسے دی حیثیت کیا ہے 100 روپیہ ونجو سبزی گھنتے ولو تو پیسے 1000 روپیہ تو گہوں والے ختم ہو دے اگلے دن میری ایک بچی کو تھوڑی جی تکلیف دی ہے میں گھن کے ٹیکے لبائیں بلا کہ ابو گھر واسطے فروٹ کی تھی جلوں فلانی شے کی تھی جلوں اور شام کو آتے جب لیٹے سے 2500 روپے دا بیل بنیا پیا میں گزارش یہ کریں گا جتنے دوست بیٹھو مسجد ہو شاہے جن تے زکاة کہنی لگ دی صدقۃ الفطر کہنی لگ دا عشر کہنی لگ دا اے چیزاں مدرسے چلو اتھا بچے پڑھ دیں اتھا انہیں دے اتے اے چیزاں خصرف تھی دیں اور انہیں تے خرچ تھی دیں انہیں دے کتاباں گھنی دیں انہیں دے اتے مسجد واسطے اپنے ابا اپنے اماں اپنے والدین اپنے فوت شدگاہ عزیز کہیں دا والد کہیں دا شوہر کہیں دی بیوی کہیں دا کوئی عزیز جو فوت تھے اپنے آخرت دے ایسال ثواب واسطے جو میں جو بڑے سا میں کوئی اجر مل پو بے ہی نیت نال اتھا اپنا اپنا نا لکھواؤ چاہ جو بھی میں کتنا دے ساں تاکہ تیرے حصے دا پتھر تھی لگ بنی ہاں بھائی پہل کرو بسم اللہ نا اینا اٹھی تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سارے دوست 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے مسجد دے جتنے معاونین منتظمین متعلقین جنہیں لوگیں دے وچ کم کیتے خدمت کیتی نے جتنا کچھ حصہ لینے انہیں دے جو اعزاء اقربا رشتہ دار فوت تھی گئے انہیں بزرگیں وچ جڑے چلے گئے جی میں حضرت حاج صاحب خان صاحب انہیں سب دے روح کوئی سال ثواب کروں چاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اے اللہ کلام پاک قبول فرما ان ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو بطور ہدیہ حضور دے صدقے نال تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء امت سب دی ارواح مقدسہ کو پہنچا ہر خیر اور بھلے ہی صدر نصیبہ بنا ہر شر اور برائی کو نسخ کو محفوظ فرما اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر خیر اور بھلے ہی صدر نصیبہ بنا اے اللہ سارے دھیریں تے پتریں دے نصیب بہتر بنا اے اللہ اجتماع دا ثواب کلام دا ثواب سب دی حاضری دا ثواب اللہ سیاں جنہیں لوگیں مسجد کو آباد کیتے جنہیں بنائے جنہیں دے وچ حصے پاتے جنہیں دے وچ تعاون جڑے لحاظ دا کیتے انہیں کو بخش انہیں دے اللہ وڈے بزرگیں کو بخش انہیں دے نسلیں کو معاف فرما اے اللہ انہیں دے درجے بلند فرما سب دے روحیں کو ایصال ثواب عطا فرما اے اللہ سب دے حالت کرم فرما اے اللہ تمام مساجد مدارس دی حفاظت فرما سارے ادارے دی حفاظت فرما جڑے لوگ سارے نال دینی معاملات تعاون کریں دن سارے مدرسے دے تعاون کریں دن سارے طلباء دا تعاون کریں دن سارے دینی ادارے دے تعاون کریں دن سارے مساجد دا تعاون کریں دن سارے دینی قرآنی مکاتب دا تعاون کریں دن ربا انہیں دی جان مال ایمان عزت آبرو دی حفاظت فرما شریریں دے شرطوں حاسدیں دے حسدتوں فتنہ بازیں دے فتنے تو محفوظ فرما سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد